بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 66۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پاؤں کے دھونے میں تاکید، حصہ اول۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں وضو کے مسائل امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں اور اس سے متعلق جو حدیث ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں اس بارے میں حدیث ذکر کریں گے کہ ایک تو شریعت کی طرف سے پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، اور پھر پاؤں کے دھونے میں تاکید بھی منقول ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء ويل للأعقاب من النار، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الولید وشرحبیل بن حسن وعمر بن العاص ویزید بن ابی سفیان۔ یہ باب ہے ان حدیث کے بارے میں جس میں یہ آیا ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو جو خشک رہ جائے، جہنم کی آگ کی ہلاکت ہو، یعنی ان احادیث کا ذکر جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو وضو میں ایڑیا خشک رہ جائے وہ جہنم میں جلے گی۔ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن محمد نے، وہ نقل کرتے ہیں سہیل بن ابی صالح سے، وہ اپنے والد ابو صالح سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہو ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا۔ اور اس باب میں حدیث منقول عبداللہ بن عمر سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ سے، عبداللہ بن حارث سے، اور عبداللہ بن حارث سے مراد عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی مراد ہے، اور معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ویل للأعقاب وبطون الاقدام من النار، وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، اور اسی طرح پاؤں کے اوپر کے حصوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، پاؤں کے نیچے کے حصوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایڑی اگر خشک رہ جائے یا پاؤں کے تلوے اگر خشک رہ جائے تو اس سے وہ حصے جہنم میں جلیں گے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے جب اس پر موزے نہ ہو یا خفین نہ ہو یا جوربین نہ ہو۔ حدیث آپ نے ملاحظہ کی، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا منشا کیا ہے اس باب کو ذکر کرنے میں؟ تو منشا امام ترمذی رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے کہ پاؤں دھونے ہیں یا پاؤں پر مسح کرنا ہے، تو جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا ہے اور مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ اس باب میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، پاؤں کے مسح کرنے کا جو مسلک ہے یہ درست نہیں ہے،
اور اس سلسلے میں انہوں نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ یہ حدیث ذکر کی، اگرچہ اس باب میں بہت زیادہ حدیث منقول ہے اور آیات قرآنی سے بھی استدلال موجود ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جو فیصلہ کن ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو ایڑیا وضو میں خشک رہ جائے وہ جہنم میں جلے گی۔ تو اگر پاؤں پر مسح جائز ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید نہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایڑیا خشک رہ جائے وہ جہنم میں جلے گی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ پاؤں میں ایک بال کے بقدر جگہ بھی خشک رہ جائے، تو پھر مسح کے جواز کے کیسے قائل ہوں گے؟ اور آگے ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ، صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، اور پاؤں کے دھونے کے بارے میں ارشادات بھی منقول ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو نقل کی، پھر فرمایا کہ اس موضوع پر یعنی پاؤں میں خشک جگہ نہ رہ جائے اور پاؤں کے دونوں اچھے طریقے سے دھویا جائے، اور اس سلسلے میں اگر خشک رہ جائے تو وعید کی جو حدیث ہے وہ درجیل حدیث سے صحابہ کرام سے منقول ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، معیقیب، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسن اور عمرو بن العاص اور یزید بن ابی سفیان، ان سب حضرات سے حدیث منقول ہے۔ آپ نے اگر یہ حدیثیں دیکھنی ہے تو اس کے لیے کشف النقاب دیکھ لے، اس میں انہوں نے یہ تمام حدیث ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر حکم لگائے کہ وہ حسن صحیح درجے کا ہے۔ چنانچہ یہ شعیب النعوت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ یہ صحیح درجے کی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار، یعنی پاؤں کے جو باطن ہے، چھپے ہوئے حصے ہیں یعنی تلوے ہیں، اس کے لیے بھی جہنم کا آگ ہے۔ یعنی عام طور پر وضو میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو ایڑیا خشک رہ جاتی ہے، یا پاؤں کے تلوے کا جو حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جگہ خشک رہ جائے وہ جہنم میں چلے گی۔ تو اس ٹکڑے کے بارے میں بھی شعیب النعوت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حصہ بھی صحیح ہے، اور یہ مسند احمد میں عبداللہ بن جز رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو مسئلہ مستنبط کیا ہے وہ بیان فرمایا کہ ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاؤں کا فریضہ جو ہے وہ دھونا ہے، مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسح کرنا اس وقت جائز ہے جس وقت اس پر موزے ہو، یا جس وقت اس پر جرابے ہوں۔ اس ٹکڑے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ان تمام حدیث میں تطبیق بھی بیان کی۔ بعض حدیث سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پاؤں پر مسح کیا ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس موقع پر ہے کہ جب موزے پہنے ہوئے ہو، تو پھر موزے پہننے کی صورت میں اس پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت حل کرنے کے بعد ایک تو اس میں ایک راوی آئے ہیں عبدالعزیز بن محمد، اس کے حالات ذکر کرتے ہیں، باقی جو حالات ہیں وہ پیچھے گزر چکے، قتیبہ کے بھی، اور سہیل بن ابی صالح اور ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے حالات گزر چکے۔ عبدالعزیز بن محمد بن عبید الدراوردی ابو محمد الجوہنی مولاہم المدنی، یہ صدوق راوی ہے۔ کانا یحدث من کتب غیرہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غیر کے نسخوں سے حدیث بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ یہ غلطی کرتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ العمری سے ان کی حدیث یہ منکر ہے، اور یہ 8ویں طبقے کے ہیں، اور 86 یا 87 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 86 یا 87 کا مطلب 186 187 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ عبدالعزیز بن محمد کے حالات بھی ہوئے۔ اب اس حدیث میں جو
اختلافی مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے یا پاؤں کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو جمہور اہل علم، جمہور صحابہ کرام، جمہور تابعین اور اب تک جمہور جتنے بھی علماء کرام ہیں، بلکہ آگے ہم جا کے بیان کریں گے کہ اس پر اجماع قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے اور پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ باقی دوسرا جو مسلک اس بارے میں ہے وہ شیعہ امامیہ کا مسلک ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ضروری ہے اور پاؤں کا دھونے کا حکم نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حسن بصری اور اکرمہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یعنی ان حضرات کی طرف بھی اس کی نسبت کرتے ہیں کہ ان حضرات سے بھی پاؤں کے مسح کرنے کا حکم ثابت ہے۔ اس کے بارے میں آگے جا کے ہم تحقیق ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا مسلک ابن جریر طبری، ابن حزم وغیرہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے دھونے اور مسح دونوں میں اختیار ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابن جریر طبری سے مشہور طبری مراد نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ ابن جریر طبری مراد ہے، اور چونکہ ان کا مسلک تو یہی ہے کہ مسح کرنا ہے، لہٰذا یہ اس سے مراد مشہور جو اہل سنت والجماعت کے ابن جریر طبری ہے جو مفسر قرآن ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور ان کی تفسیر میں بھی اگر ہم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کی آیت کے تحت دیکھ لیں تو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ ابن جریر طبری کا بھی یہ مسلک ہے، حالانکہ ابن جریر طبری کا یہ مسلک نہیں ہے، وہ جمہور اہل علم کے ساتھ ہے۔ اس طرح ابن حزم بھی جمہور اہل علم کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دلائل کی طرف آئے تو جمہور کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جمہور ایک تو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس میں وارجلکم سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارجلکم فرمایا ہے، اور ارجلکم کا عطف یہ ایدیکم پر ہے، اور جس طرح کے چہرے اور ہاتھ کے دھونے کا حکم ہے اس طرح کے پاؤں کے دھونے کا بھی حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر ان احادیث صحیحہ مشہورہ سے استدلال کرتے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے کئی حدیث ملاحظہ کی، اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نبی بہت زیادہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں نقل کیا ہے، اور ان میں تمام احادیث میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں اس لیے ہم نے کچھ احادیث ذکر نہیں کی، وہ پیچھے آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس مذکور حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو پاؤں کے حصے خشک رہ جائے وضو میں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اس قسم کی سخت وعید فرائض کے بارے میں کوتاہی کے بارے میں آتی ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے اور پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر حدیث ہے حضرت صحیح مسلم میں عن جابر اخبرنی عمر بن الخطاب ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور ایک ناخن کے بقدر جگہ پاؤں میں چھوڑ دیا تھا دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور اپنے وضو کو دوبارہ اچھے طریقے سے کرو۔ وہ چلا گیا اور اس نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حصہ بھی پاؤں میں دھونے سے رہ جائے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ پانچویں نمبر پر اس حدیث سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں جو حدیث کے فضائل میں گزر چکا، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی تھی یہ حدیث، کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے سے وہ گناہ جو ہاتھ سے کیے ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو وہ گناہ جو چہرے سے ہوئے ہو یا آنکھ سے ہوئی ہو وہ معاف اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ پاؤں کے چلنے سے جو ہوئے ہو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو
اس حدیث سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں کہ پاؤں کے دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، تو اس میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ چھٹے نمبر پر ان حدیث سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں جس میں تخلیل رجلین کا حکم ہے، یعنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا حکم ہے۔ تو آپ ان حدیث میں بھی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے انگلیوں کے خلال کا حکم دیا ہے۔ تو پاؤں کے دھونے سے بڑھ کر حکم ہے کہ انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے، تاکہ انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ یہ پاؤں کے دھونے سے متعلق احادیث تھی جو آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اگلے سبق میں ہم ان حضرات کے دلائل ذکر کریں گے جو پاؤں پر مسح کرنے کے قائل ہے، اور اس کے جوابات دیں گے۔